العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. 10 منٹ بس. نشیب رکھیے. الحمد للہ الحمد للہ الواحد الاحد الحمد للہ الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه سبحان الله سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں پوری محبت کے ساتھ کمال عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا علی کی شان میں منقبت سے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں. سبحان اللہ یہ منقبت بھی ہے اپنے غوث جو غوث الاغواث ہیں ان کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے. ایک درد ہے جس کی آواز بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک تڑپ ہے جس کا اظہار بھی ہے. اس لیے جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. والد گرامی حضور غازی ملت جلوہ بار ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ پرزور خطاب بھی آپ کو سننا ہے. بس آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور جو میں کہوں اس پر اپنی سماعت کو رکھیے. مجھے پیش ہے رہے پرخطر مجھے پیش ہے
رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو. جو لوگ اردو شاعری سننے اور سنانے کا ذوق رکھتے ہیں خاص توجہ چاہوں گا. مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو. مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو. مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں. میں علی تمہارا غلام ہوں. مجھے دشت غم سے نکال دو. دشت کہتے ہیں ڈیزرٹ کو، صحرا کو، ریگستان کو جہاں صرف بالو ہو، اور وہ ہم غم کے سفر میں چل رہے ہیں اور یہ رہے پر خطر ہے. دور دور تک نہ پانی ہے نہ آبادی ہے. یہ جو غم کا جو دشت ہے، غم کا جو صحرا ہے، غم کا جو ریگستان ہے، اے مولا علی میں آپ کا غلام ہوں، مجھے اس غم سے نکال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو. اور پہلا شعر ہے، اس کا تیور دیکھیے گا تاکہ ایمان کا زیور چمک اٹھے. کہ جو نبی کا سچا غلام ہے، جو نبی کا سچا غلام ہے، میرا حیدر اس کا امام ہے. جو نبی کا سچا غلام ہے، میرا حیدر اس کا امام ہے. کہا بے مثال نبی نے خود، کہا بے مثال نبی نے خود، نہ کوئی علی کی مثال دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غازی ملت زندہ باد. میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو. اور یہ شعر بہت ہی قیمتی ہے، بالکل خانقاہی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولا علی کی کنیت جو تھی وہ دو تھی، ایک ابو تراب اور ایک ابو الحسن. ابو تراب انہیں نبی نے بنایا، ابو الحسن انہیں خدا نے بنایا، حسن کا باپ بنایا. عام طور پہ ابو کا استعمال عربی زبان میں فاعل ذی قضا کے لیے ہوتا ہے، جیسے ابو الحلیب دودھ والا، ابو اللحیہ داڑھی والا. لیکن یہاں جو ابو الحسن ہے وہ حسن والا بھی ہے، حسن کا باپ بھی ہے. اب توجہ چاہوں گا اس شعر پہ خاص دیکھیے کہ دنیا کا ہر مرید اپنے رب سے اپنے پیر کو مانگتا ہے کہ اے اللہ 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں، کوئی پیر نہیں ملا، پیر دلا دے. کوئی 15 سال سے انتظار، کوئی 20 سال سے انتظار، کوئی پیر دلا دے، پیر دلا دے. یعنی خدا سے پیر کو مانگ رہا. مگر جو مست ہوتا ہے علی کا، وہ خدا سے پیر کو نہیں مانگتا، وہ پیر سے خدا کو مانگتا. کہ اے پیر تم تو مل گئے، اب اس سے ملا دو جس سے تم ملے. اب توجہ چاہوں گا خاص طور پہ عبدالرشید اشرفی صاحب، سبھی لوگوں کی خاص توجہ دیکھیے گا کہ میں وہ بلحسن کا ملنگ ہوں، میں وہ بلحسن کا ملنگ ہوں، ہے وظیفہ جس کا علی.
میں وہ بلحسن کا ملنگ ہوں، ہے وظیفہ جس کا علی علی، میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، مجھے اے صدست سوال دو، میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، مجھے اے صدست سوال دو۔ اور یہ قیمتی ترین حاصل کلام شعر نظر کر رہا ہوں۔ اردو شاعری میں جہاں قافیے کی بڑی اہمیت ہے، وہیں ردیف کی بھی اہمیت کسی سے کم نہیں، اور اس کلام میں الف لام جو ہے وہ قافیہ ہے، اور دو جو ہے وہ ردیف ہے۔ دو یعنی ٹو گیو، جیسے کسی نے مجھے پانی دیا، میں نے مانگا مجھے پانی دو، تو وہ دو یعنی ٹو گیو کے معنی میں، اور دو کا ایک معنی اور ہے، مطلب ٹو، آپ لوگ کہتے ہیں تو، ہے نا، یہ ٹو اس کا مطلب بھی دو ہے۔ اب دیکھیے اس ردیف کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور حاصل کلام شعر ہے وہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وفی روایت انا دار الحکمہ وعلی بابہ۔ تو اب یہاں خاص چیز جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطاب ولایت، دیکھو کیا گرا، زبانی نبوت سے نکلا کہ میں علم کا شہر ہوں، ہمیں ٹاؤن آف نالج، اور علی اس کا باب ہے، اس کا گیٹ ہے، اس کا دروازہ ہے۔ تو باب ہے، کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ توجہ کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو، وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ۔ خاص توجہ، اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دیجئے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو اور زور سے دعا دیجئے گا کہ وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ، وہ ہے علم جس کی علی کتاب، وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ، وہ ہے علم جس کی علی کتاب، وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ، وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ، گویا ایک رنگ کے حال دو۔ اگر یہ شعر کہیں لکھنؤ یا دہلی میں پڑھ دیا جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ، گویا ایک رنگ کے حال دو۔ رنگ ایک ہے، رنگ ایک ہے، رنگ ایک ہے، اور حال دو ہے۔ ایک نبیوں کا سردار، اگر آپ نہیں بول پا رہے ہیں تو تھوڑا دور بیٹھ کے سنیے، لیکن بولنے میں کسی کو کوئی تردد نہیں، توجہ۔ اور دوسرا ولیوں کا سردار۔ اب یہ دو کی ردیف آپ نے سن لی ہے تو توجہ کے ساتھ یہ بھی شعر سن لیجئے، اس دو کو لیکن ذہن میں رکھیے گا۔ اور حضور کا دوسرا قول، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شعر سنیے کہ جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے محاسوا۔ دیکھیے گا حاجی صاحب، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے محاسوا، جو شہید ابن
شہید ہے جو شہید ابن شہید ہے وہ فقط علی کے ہے لال دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، علماء اہل سنت. جو شہید ابن شہید ہے وہ فقط علی کے ہے لال دو. اور ایک پیغام بھی دیتا چلوں، کچھ لوگ ناک بھاؤ چڑھانے لگتے ہیں کہ اتنا مولا علی کا نام لیا جاتا ہے، اتنا سنی علی علی کرتا ہے. تو کبھی اگر کسی کے دماغ میں نہ ڈھکے نہ گھسے تو زبردستی نہیں، بس یہ شعر سنا دینا. توجہ چاہوں گا، ایک راز کی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسیر عشق علی بنا، جو اسیر عشق علی بنا، بخدا وہ رب کا ولی بنا. جو اسیر عشق علی بنا، بخدا وہ رب کا ولی بنا. یہ وہ راز ہے میرے دوستو، یہ وہ راز ہے میرے دوستو، جسے دل دماغ میں ڈال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو. اب مقطع سن لیں اس فقیر اشرفی کا کہ یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، جو ہر ایک ولی کے رہی ہے سنگ. یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، جو ہر ایک ولی کے رہی ہے سنگ. نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، اسے اپنے رنگ میں ڈھال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. قرآن مقدس کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران شریف کی ایک خوبصورت آیہ مبارکہ کا ایک حسین ٹکڑا جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب قدیر کا ارشاد ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، مطلب وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو. اور زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، صاحب بشارت کبریٰ بھی ہیں. وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو. کہاں سے پکارا؟ ایک ٹکڑے پہ ایک جملے پہ خاص توجہ ہونی چاہیے، کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے، نہیں تو بہت کچھ اچھل جائے گا. کہاں سے پکارا؟ کیوں پکارا؟ کس کے لیے پکارا؟ ارے اگر یہ وہاں سمجھ میں آ جائے کہ کہاں سے پکارا تو سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. اس سے پہلے کہ میں اس کہاں سے پکارنے کی، ہاں اس کو ذرا ہٹا دو، یہ پھسل رہا، تفصیل بیان کروں. میرا جی چاہتا ہے کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے، اس کے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ آنے والی گفتگو ڈالنی نہ پڑے، خود بخود سینے سے مدینے تک پہنچ جائے. الحمدللہ ہم سنی ہیں
ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی ٹناٹن. سنیوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اسلاف کے رنگ میں رنگتے ہوئے نہ چھوڑنے کا عہد کیا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ای نہیں چھوڑ گئے. انہی میں سے ایک چیز ہے منت. کیا ہے؟ منت. آپ لوگ منت مانتے ہیں نا کہ یہ کام ہو جائے گا کہ تو بڑے پیر کے نام سے ایک دیگ بریانی بنائیں گے. کسی نے یہ منت مانی کہ یہ کام ہو گیا تو ایک دیگ دلیا بنائیں گے. اور کوئی اگر ہمت کر کے انڈیا چلا گیا اور منت مانی اور منت پوری ہو گئی تو غریب نواز کے ہاں جو دیغ اکبری ہے یا دیغ جہانگیری اس میں پکا کے کھلا رہا ہے غریبوں کو. کچھ ایسے سرفرے لوگ گھومتے ہیں گلی گلی کہ جیسے منت کا نام لو جیسے لگے اگیا بیتال ہوئی گئی, جیسے لگے اوپر کی جان نیچے چلی گئی. یا اللہ یہ منت کب چھوڑی ہیں؟ کیا کہنے. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا جو پس منظر ہے اس سے صاف واضح ہے کہ منت جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ منت ماننا حضرت مریم کی ماں کی سنت ہے. اور اسی لیے شاید ہماری ماں بہنیں منت ماننے میں ہم سے 2 قدم آگے ہیں. اور کبھی کبھی تو کچھ عورتیں ایسی منت مان لیتی ہیں کہ مفتی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کیسے ادا کرائے گا. جیسے کسی نے یہ منت مان لی کہ غریب نواز اگر ہمارے جڑوا بچے ہوئے تو ایک یہیں چھوڑ دے بھائی, لیکن ہم میں ماں بنائے تو ہم ماں بن جائیں. اب مفتی صاحب پریشان کہ بچے کو اس طرح اکیلے تنہا چھوڑنا غیر شرعی, منت عجیب و غریب. مگر آؤ دیکھو آج سے تقریباً 2050 سال پہلے, مولود عیسیٰ سے پہلے کی بات, ایک خاتون نے منت مانی تھی. وہ خاتون جس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی, شوہر ہے تو عمران جیسا, اور خاندان ملا تو وہ خاندان جس پہ سارا جہان ناز کرے, فخر بنی اسرائیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی خاتون, ارے اگر کسی کے پاس ایک مسجد کی چابی ہوئے تو سنیما تان کے چلت ہے کہ میں 4 سیٹر ہوں, میرے پاس ایک مسجد کی چابی ہے. اور حضرت مریم کی ماں جو تھیں ان کے پاس مسجد کی نہیں مسجد اقصی کی چابی, بیت القدس کی چابی. نہ چاہو جلال کی کمی تھی گھر میں, توجہ چاہوں گا, نہ فضل و کمال کی کمی تھی, نہ حسن و جمال کی کمی تھی, نہ جود و نوال کی کمی تھی, نہ عزت و حشمت کی کمی. امامت ان کے گھر میں, نبوت ان کے گھر میں, رسالت ان کے گھر میں, قیادت ان کے گھر میں, شرافت ان کے گھر میں, نجابت ان کے گھر میں, ولایت ان کے گھر میں. ارے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی تھی ان کے گھر میں. صرف ایک کمی تھی, اور وہ یہ تھی کہ she wanted to be a mother of child. ایک تمنا تھی, ایک دل میں ایک دبی ہوئی آرزو تھی کہ یہ اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا, بس مجھے ممتا کا سواد چکھا دے. I want to be a mother of child. مجھے کسی بچے کی ماں بنا دے. کان نے تو بہت کچھ سنا مگر ماں ماں والی آواز نہیں سنی. نہ جانے کتنی بار دعا مانگی ہوگی. جب یہ ان کے پاس تھی, جب چاہتی تھی مانگ لیتی تھی, کھول کے مانگ لیا, محراب سے مانگ لیا. اس شریعت میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ نماز پڑھنا, عبادت کرنا جائز تھا. تبھی تو حضرت مریم کو حکم ملا فرکعی مع الراکعین, اے مریم جا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو جب چاہتی مانگتی اور خوب مانگا. ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی. کیا مان لی؟ اس جملے کو ذہن میں رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ منت کتنی عظیم چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں. نہیں رہا گیا تو جیسے ہماری ماں بہنیں منت مانتی ہیں نا بزرگوں کے ہاں, چھوڑ دے بے اسی ٹائپ کی منت کہ اے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم, اے مالک تجھے تیرے کرم کا واسطہ, اے پروردگار تو نے مجھے ساری جہان کی نعمتیں دیں, عظمتیں دیں, فضیلتیں دیں, مگر تجھے تیرے فضل کا واسطہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. قرآن نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ,
رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. مختصر یہ ہے کہ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت، نہ عزت، نہ حشمت، نہ طاقت. اگر مجھے کچھ دینا ہے یا میری کوئی ادا تجھے پسند ہے تو تیری بندی ایک منت مانگتی، اور وہ منت یہ ہے کہ تو بس مجھے ماں بنا دے. ماں تیری عزت کی قسم، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی میں تیرے حوالے کر دوں گی. فتقبل منی، اس کو تو میری طرف سے قبول کر لے. اب یہ تیرے فضل کی بات ہے کہ تو دیتا کیا ہے، جو بھی دے گا اسے قبول کر لے، بس میں ماں بن جاؤں تاکہ سماج کی دوسری عورتیں مجھے تانا نہ دیں. تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں اگر 2-3 سال گزر جاتا تھا تو بہت تانا دیتی تھیں، آج بھی دیتی ہیں. ارے ابھی تک ماں نہیں بنی، ابھی تک ماں نہیں بنی، یہ عاقر ہے کیا، بانج ہے کیا، بیمار ہے کیا، نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں. بس اے اللہ تو مجھے میرے عمران کو ایک وارث دے دے. اے اللہ عمران کو ایک آل عمران دے دے. عمران کو ایک آل عمران دے دے. بس میں تانوں سے بچ جاؤں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہ اولاد بھی نہیں چاہیے، تو قبول کر لے. اب منت مانی تو قبول ہونا تھا. اللہ نے اپنے کرم سے حضرت مریم کی والدہ ماجدہ مخدومہ کے شکم میں جناب مریم کو عطا کر دیا. اب مریم سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کی رفتار طے کر رہی ہیں، پروان چڑھتی جا رہی ہیں. 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہوا. روایت ہے کہ ابھی آنکھیں بھی حضرت مریم نے نہیں کھولی تھی کہ حضرت عمران رخصت ہو گئے. اور ہونا بھی تھا، کیونکہ منت ہی کچھ ایسی تھی کہ اے اللہ اولاد دے دے، اسے تو قبول کر لے. تو ظاہر ہے کہ جب اولاد کو آنا ہے اور اسے اللہ کے حوالے ہونا ہے تو پھر ماں باپ کی شفقتوں سے محروم رہنا بھی ضروری ہے. اس سے پہلے کہ باپ کی شفقت کی ایک پرچھائی بھی مریم پہ پڑے، اللہ نے حضرت عمران کو اپنے پاس بلا لیا. جناب مریم نے آنکھ کھولی تو صرف مریم کی ماں اور کوئی نہیں. نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی بھانجا ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی نانا ہے. سب اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں. ایک ماں، اور منت کے مطابق انہیں بھی اللہ کے حوالے ہونا ہے. پھر ایک وقت آئے گا جب مریم تنہا ہوں گی اور صرف دست قدرت کا سایہ ان پر رہے گا. قرآن مقدس نے اس واقعے کو بڑے خوبصورت لب و لہجے میں بیان کیا کہ فلما وضعتها، یہ بھی تمہیدی گفتگو ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. مختصر یہ ہے کہ گود میں لے کے کہا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میری منت کی لاج رکھ لی، منت کی لاج رکھ لی. مگر یہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں. بیٹا ہوتا تو میری ممتا نہ جلتی، ہزاروں لوگ سر پہ ہاتھ رکھنے والے مل جاتے. مگر ابھی باپ کی شفقت سے محروم، کل میں بھی چلی جاؤں گی، اس بیٹی کو اس پورے سماج میں کون سنبھالے گا. اے اللہ مگر میں بھی تیری بندی ہوں، تو نے میری گود بھر دی، مجھے کوئی فکر نہیں. میری ایک دعا تو نے قبول کی، ایک منت قبول کی، تو سن میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اب ایک دعا اور قبول کر لے، توجہ چاہوں گا، ایک دعا اور قبول کر لے، اور وہ یہ ہے کہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. مطلب کل تو عمران چلے گئے، ایک دن میں چلی جاؤں گی، یہ اکیلی رہے گی، اس وقت شیطان کے شر سے میری بچی کو بچانا، اور صرف بچی ہی کو نہیں، وذریتها یعنی مریم کی آنے والی نسل کو بھی بچانا. اے ہالینڈ کے غیرت دار سنیوں، ذرا مریم کی ماں کا علم غیب دیکھو کہ ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے اور ان کو بچانے کی ذمہ داری کی گواہی دی جا رہی. ان کو بچانے کی، ان کی عصمت کی دہائی دی جا رہی، دعائیں کی جا رہی.
ارے جب ام مریم کا علم غیب ایسا ہے، جب مریم کی ماں کا علم غیب ایسا ہے تو فاطمہ کے بابا کا علم کیسا ہے؟ اب یہ صرف میں جملے ہی دے سکتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آئیے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ کچھ دن میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب اس نیل گگن کے نیچے جناب مریم تنہا۔ ٹھیک وہ زمانہ تھا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت چمک رہی تھی اور دنیا کو چمکا رہی تھی۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا، حضرت زکریا کو نبوت تھی، ان کے پاس رسالت تھی، ان کے پاس بشارت تھی، ان کے پاس قدس کی چابی ان کو مل گئی، بیت المقدس اور اس کے ساتھ مسجد اقصی کی تولیت مل گئی، پورے اسرائیل پورے فلسطین کے کمانڈر بن گئے، مرجع خلائق بن گئے، ساری مخلوق ان کے پاس آ کر فیضیاب ہونے لگی۔ کوئی کمی نہیں تھی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس بھی ایک کمی تھی، اور وہ کیا کہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا، بس اولاد نہیں ملی تھی۔ اب دیکھیں ذرا اس منظر کو دل میں اتاریں کہ ایک طرف دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر سکتے ہیں، ایک طرف مریم کو باپ کی ضرورت اور دوسری طرف زکریا کو اولاد کی ضرورت۔ اسی میں نہ جانے کتنے دن گزر گئے، ایک دن اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی زکریا سے کہہ دو کہ انہیں اولاد چاہیے، میں نے ان کے لیے اولاد چن لیا، جاؤ کہہ دو کہ میری بندی مریم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ قرآن مقدس نے اس واقعے کو بھی اسی کے ضمن میں بہت خوبصورت رنگ میں اتارا ہے کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا Then he started to look after سیدہ مریم and he brought her towards his own house، اپنے خاص گھر کی طرف لے آئے، اپنی خانقاہ میں رکھا، اور اپنی خانقاہ کے پچھواڑے پیچھے سائیڈ میں ایک چھوٹی سی خانقاہ مریم بنائی۔ کیا بنائی؟ یہ میں خانقاہ کا لفظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن جس کو میں اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتا چل جائے جو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ خانقاہ کیا چیز ہے۔ ایک خاص محراب، خاص خانقاہ، وہ بھی اونچائی کے ساتھ، زمین کا چبوترا، چبوترے کے اوپر مڑئی، آپ لوگ مڑئی بولتے ہیں اس کو، مڑیا ٹائپ کی، اس زمانے میں کھجور کی بنائی جاتی تھی۔ روایت یہ ہے کہ کھجور کا ایک حجرہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے مریم یہ تیرا کمرہ ہے، اور سن میں تیرا باپ تو نہیں ہوں مگر باپ جیسا ہوں، اور تو میری مرضی سے میرے پاس نہیں آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اور میں جانتا ہوں تو بڑی خاص عورت ہے، اس لیے میں نے تیرا یہ عبادت خانہ، تیری یہ خانقاہ بنائی ہے۔ اے بیٹا کوئی ضرورت ہو تو تکلف نہ کرنا، کچھ بھی مانگنا مجھ سے مانگنا، تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ قرآن کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مریم اسی خانقاہ میں اپنی زندگی کی ایام گننے لگی، سجدے کرنے لگی، رکوع کرنے لگی، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ نہ وہ کسی سے ملتی تھی نہ کوئی ان سے ملنے آتا سوائے حضرت زکریا کے۔ ایک دن جاتے تھے خیریت پوچھتے تھے، دوسری بار گئے خیریت پوچھتے تھے، تیسری بار گئے خیریت پوچھتے تھے، یہ معمول تھا۔ اب آؤ اسلوب ربانی دیکھو، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ توجہ چاہوں گا کہ جب یہ لما اور کلما کا فرق علماء جانتے ہیں کہ لما یعنی when، کلما whenever، جب یعنی ایک بار نہیں ہوا، یہ حضرت زکریا کے ساتھ کئی بار ہوا کہ جب زکریا علیہ السلام اپنی مریم سے ملنے کے لیے خانقاہ مریم میں جاتے تھے تو بے موسم پھل پاتے تھے۔ کیا پاتے تھے؟ بے موسم پھل۔ جیسے جنوری کی ٹھنڈک میں اگر کوئی سورینامی لال لال آم آپ کے سامنے تو یقین مانیے وہ آم دیکھ کے آپ کا کیا حال ہوگا، اس سے زیادہ تو آپ کا گال لال ہو جائے گا مارے خوشی کے، اور اس آم میں اتنا رس نہیں ہوگا جتنا اسے دیکھ کے آپ کے منہ میں آئی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بے موسم ہے۔
اور یہی مئی جون میں ملتا ہے انڈیا میں, کوئی پوچھتا ہے نہیں. پنجاب کا باسمتی ایک خاص موسم میں پیدا ہوتا ہے. اگر برسات میں کوئی بہترین خوشبودار باسمتی کہیں سے لے کے آوے, کہیں گے ارے یار یہ تو بے موسم ہے. بھنڈی کے موسم میں لوکی کھلائی دے تو یہ نہیں دیکھو گے بھنڈی ہے, کھاؤ گے کیونکہ بے موسم ہے. ایسے ہی آلو کے موسم میں ٹماٹر بہت قیمتی ہے, ویسے آلو کے موسم میں آلو خریدو تو انڈیا میں 2 روپے کلو, اور اگر گرمی میں خریدو تو 20 روپے کلو, 10 کا پہاڑا, کیونکہ بے موسم ہے. تو کیا سمجھے آپ کہ بے موسم چیز بہمولیہ ہوتی ہے نا. بے موسم چیز قیمتی ہوتی ہے, بے موسم چیز بہت ہی قیمتی, بہمول اور بڑی اہمیت والی ہوتی ہے, کیونکہ بے موسم ہے. حضرت زکریا وہی دیکھ رہے ہیں. ایک بار گئے تو دیکھا بے موسم پھل نظر آ رہا ہے, کبھی گئے تو دیکھا بے موسم پکوان نظر آ رہے ہیں, کبھی دیکھا تو بے موسم دسترخوان دکھ رہا ہے, کبھی دیکھا تو آلو کے موسم میں ٹماٹر, گاجر کے موسم میں مولی, گوبھی کے موسم میں دوسری ترکاری, پھلوں میں بھی کبھی کیلے کے موسم میں سیب دیکھ رہے ہیں, سیب کے موسم میں آم دیکھ رہے ہیں, آم کے موسم میں انگور دیکھ رہے ہیں. ایک دن دیکھا, دوسرے دن دیکھا, کلما نہ جانے کتنی بار دیکھا, ایک دن کہہ دیا کہ اے مریم, توجہ چاہوں گا اس خاص نقطے کی طرف, اے مریم بتا تیرے پاس کوئی آتا نہیں, تو کہیں باہر جاتی نہیں, تو یہ بے موسم پھل تجھے دیتا کون ہے؟ توجہ چاہوں گا, یہ بے موسم پھل تجھے دیتا کون ہے؟ جب میرے سوا کوئی ملتا نہیں تو تجھے دیتا کون ہے؟ تو رخسار مریم اٹھتا ہے. حضرت مریم اپنے چہرے کو حرکت دیتی ہیں اس سوال پر کہ اے مریم انا لکی ھذا, مریم تجھے ملا کہاں سے؟ تو جواب دیتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی, ہوا من عند اللہ, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے اللہ کے نبی, یہ بے موسم پکوان, بے موسم پھل آپ کی مریم کو کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا. اتنا سننا تھا, حضرت زکریا سمجھ گئے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ آپ بھی سمجھ گئے, ماشاءاللہ. یہ برکت فہم زکریا. حضرت زکریا سمجھ گئے. کیا سمجھے؟ یہی نا کہ مریم کوئی معمولی بچی نہیں. توجہ چاہوں گا, مریم کوئی معمولی لڑکی نہیں. ہمیں تو جانا پڑتا ہے تب کھانا آتا ہے, مریم کے لیے آسمان سے نازل ہو رہا ہے. یہ کوئی معمولی لیڈی نہیں, آرڈینری لیڈی نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ خانقاہ مریم بھی کوئی معمولی جگہ نہیں, کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, بڑی اسپیشل ہے. مریم بھی اسپیشل, مریم کی خانقاہ بھی اسپیشل. ہاتھ اٹھا دیا, توجہ چاہوں گا, ہاتھ اٹھا دیا, ہاتھ اٹھا دیا. ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی خانقاہ مریم سے حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. تاریخ گواہ, مفسرین کے سطور کتابوں میں محفوظ ہے کہ دسترخوان مریم لگا ہوا ہے. مصلی دعا حضرت زکریا نے بچھا دیا, ہاتھ اٹھا دیا. ارے ذرا محسوس کرو کہ ایک ولی کے در سے نبی اپنے رب کو پکار رہا ہے. اے ہالینڈ والو, جناب زکریا کی فیلنگ کو محسوس کرو کہ اے اللہ, اے اللہ, یہ نہ دیکھ کہ میں کس کا ہاتھ اٹھا ہے, یہ دیکھ آج کہاں سے اٹھا ہے. وہاں سے اٹھا ہے جہاں تیرے بے موسم پھل آتے ہیں, اس جگہ سے اٹھا ہے جو جگہ تیرے نزدیک بڑی محبوب ہے, اس جگہ سے اٹھایا ہے جو جگہ تجھے بڑی پیاری ہے. حضرت زکریا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, مصلی دعا بچھا ہوا ہے, زبان حال سے کہہ رہے ہیں ربی حبلی من لدنک من لدنک من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے مالک, مجھے اپنے کرم سے اپنے کرم سے, اپنی عطا سے مجھے ایک اولاد دے دے. توجہ چاہوں گا اس خاص نقطے پہ, ایک
اولاد دے دے. یہ اولاد کی دعا جناب زکریا محراب مریم سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگنا بتا رہا ہے کہ جناب زکریا اپنے دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کر محراب مریم کو گواہ بنا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اے مالک، جب تو اس محراب مریم میں اپنی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں ایک اولاد کیوں نہیں دیتا؟ میری سفید داڑھی نہ دے. قال ربی اجعل لی آیۃ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. مطلب اے اللہ یہ نہ دیکھ کہ میں بوڑھا ہوں، اے مالک یہ نہ دیکھ کہ میری بیوی جو ہے وہ عاقر ہے، ماں نہیں بن سکتی، یہ نہ دیکھ، اپنے بے موسم پھل کو دے. ارے جب تو آلو کے موسم میں گوبھی دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے بیٹا کیوں نہیں دیتا؟ اس مکان کی عظمت کی قسم جہاں تیرے بے موسم پھل آتے ہیں. عزیزان ملت، تاریخ گواہ، مفسرین نے خوب لکھنے کا حق ادا کیا ہے کہ مصلی دعا ابھی بچھا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا، ابھی حضرت زکریا کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ابھی وآخر دعوانا کہہ کے چہرے کا مسح بھی نہیں کیا، یعنی ابھی دعا کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی. صرف اتنا کہا کہ مجھے اس محراب مریم سے ایک اولاد دے دے. اتنا کہنا تھا کہ دعائے زکریا محراب مریم کی دیواروں کو چیرتی ہوئی باب اجابت سے ٹکراتی ہے. رب کے کرم نے آواز دی، اے جبرائیل جاؤ اور میرے زکریا کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دو. میرے زکریا کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دو. اور خیال رکھو، آج اپنی پرواز کو جتنی تیز کرنا ہے کر دو. میرا نبی ابھی محراب مریم میں ہے. اس سے پہلے کہ وہ نکل جائے، وہ دور ہو جائے، تحفہ خانقاہ مریم اسی خانقاہ میں مل جائے. جاؤ، جناب جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. فنادتہ الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. جبریل امین اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر، جناب میکائیل کو لے کر، حضرت اسرافیل کو لے کر، جناب اسرائیل کو لے کر، ملائے اعلیٰ کی نورانی جماعت کو لے کر محراب مریم کا طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زکریا ہنیئا لک یا زکریا مبروکن بک یا زکریا. ارے زکریا مبارک ہو. سنو، تم نے تو صرف بیٹا مانگا تھا، بیٹا. ارے اللہ تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے تمہیں دے رہا، اور صرف یحییٰ ہی نہیں، اسے نبی بنا کے دے رہا. صرف نبی ہی نہیں، اسے حسور یعنی حضرت عیسیٰ کا ساتھی بنا کر، انہی کی طرح مجرد عن النساء بنا کر، محفوظ عن النساء بنا کر، یعنی وہ جس طرح وہ شادی نہیں کریں گے یہ بھی شادی نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی دے کے دے رہا. اور اے زکریا صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی من الصالحین بنا کر. توجہ چاہوں گا، اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے اس منظر کو محسوس کرو. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جسے بڑی آسانی سے محسوس کر لیا جائے. جناب مریم کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، اور سیدۃ النساء العالمین ہیں اپنے زمانے کی. فخر آل عمران ہیں، اسلام کی جان ہے، جناب عیسیٰ کی شان ہے، مگر نبیہ نہیں ہے. حضرت مریم نبی ہے نہیں. اللہ نے کسی عورت کو شرف نبوت ہی عطا نہیں کیا. اور ایک عورت جو ہے وہ عرب میں پیدا ہوئی، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کہا میں اس لیے نبی ہوں کیونکہ نبی نے کہا لا نبی بعدی،
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ نبیت بعدی. تو میں اس لیے نبی ہوں کیونکہ میں عورت ہوں, میں بن سکتی ہوں. کچھ لوگ ایک ایسے قادیان سے کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں کیا, نہ کوئی بیک گراؤنڈ, نہ کوئی خاندان, نہ کوئی جاندان, نہ کوئی اندر, نہ کوئی باہر, میں نبی ہوں. پہلے تو اس نے ایک اینٹی بائیوٹک یہ دیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں. حضرت عیسیٰ جو قیامت سے پہلے لوٹیں گے وہ کوئی اور نہیں, وہ میں ہوں. کچھ لوگوں نے مانا, کچھ نے نہیں مانا, دیکھا بھی معاملہ پرفیکٹ نہیں ہے تو کہا میں ہی مہدی ہوں. یعنی وہ جو قیامت سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے, سید ہوں گے. اب یہ عجیب بات ہے کہ غوث اعظم کا خاندان اور کہاں قادیان, لیکن اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. اس کے بعد پھر ایک تیسرا دعویٰ کیا کہ نہیں, نہ میں مہدی ہوں نہ میں عیسیٰ ہوں, انا النبی جو آخر الزمان. معاذ اللہ. خیر اس کا پوسٹ مارٹم حضور غازی ملت اپنے رنگ میں کر دیں گے. میں صرف یہ اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت مریم کی عظمتیں کون نہیں جانتا, چلتا پھرتا انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ روحانی اور جسمانی ماں ہے جن پر دنیا کی تمام ماؤں سلام کرتی ہیں. نہ سیادت کی کمی, نہ نجابت کی کمی, سیدہ ہیں, طیبہ ہیں, مگر نبیہ نہیں, کیا ہے, ولیہ ہے. پکی بات ہے نا, اینی ڈاؤٹ. راکعہ ہیں, ساجدہ ہیں, عابدہ ہیں, نہ جانے کیا, مگر نبیہ نہیں, کیا ہے, بولیے, ڈریے مت, فتویٰ نہیں لگے گا, ایک دم ڈنکے کے چوٹ پہ. نبیہ نہیں, کیا ہے, ولیہ ہے. فخر آل عمران ہے, چلتا پھرتا انجیل و قرآن ہے, مگر نبیہ نہیں, کیا ہے, ولیہ ہے. سارے ایسی عظمت کہ فرشتے ان کے گھر کا طواف کریں, مگر وہ نبیہ نہیں ہے, کیا ہے, ایسی عظمت کی ایک نبی ان کے در سے آواز دے رہا, مگر پھر بھی وہ نبیہ نہیں ہے, کیا ہے. اور حضرت زکریہ کون ہے, بولیے, نبی. کون ہے, نبی ہے, اور ایک نبی کے باپ بھی. اور فخر شریعت موسیٰ بھی ہیں, حضرت موسیٰ کی شریعت کے مبلغ بھی ہیں, اور اس کے بعد اللہ نے اپنے کرم سے انہیں رسالت کا بھی تاج پہنایا. یعنی عظمت والے ہیں زکریہ, نبوت والے ہیں زکریہ, رسالت والے ہیں زکریہ, امامت و قیادت والے ہیں زکریہ, عظمت و رافت والے ہیں زکریہ, سیادت و شرافت و نجابت والے ہیں زکریہ, فخر بنی اسرائیل ہیں زکریہ. اور دوسری طرف مریم ہیں جو نبیہ نہیں, ولیہ. اب اس منظر کو دیکھو اور محسوس کرو کہ ایک نبی, توجہ چاہوں گا, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں, بہت نازک بات ہے, کہ ایک نبی ایک ولی کے در سے اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ اے مالک مجھے اولاد دے دے. یہ کعبے سے نہیں پکارا, مینا سے نہیں پکارا, مزدلفہ سے نہیں پکارا, عرفات سے نہیں پکارا, عرفات سے نہیں پکارا, باب کعبہ سے چپک کے نہیں پکارا, مقام ابراہیم سے نہیں پکارا, جبل نور سے نہیں پکارا, جبل عرفات سے نہیں پکارا, جبل ثور سے نہیں پکارا, صفا سے مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کے نہیں پکارا, اپنے دادا ابراہیم کی یاد میں, اپنی دادی ہاجرہ کی یاد میں, وہاں سے نہیں پکارا, مقام ابراہیم سے لپٹ کے نہیں پکارا, حتیم سے چپک کے نہیں پکارا, میزاب سے نہا کے نہیں پکارا. پکارا تو کہاں سے, بولو, ولی کی خانقاہ سے. تو سنیوں کبھی موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں سے کہو کہ بے وقوفوں, جب زکریا نبی ہو کر ولی کے در سے پکار سکتے ہیں تو اگر ہم غریب نواز کے در سے پکارے تو کیا آخری میں ایک تتمہ پیش کر دوں, اور یہ ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گفتگو چاہے آدھی سمجھیں یا جیسی بھی سمجھیں لیکن گنجائش ضرور کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ اس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں, چھوڑنے سے پہلے کوئی ایسی گنجائش رکھتے ہی نہیں کہ کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش ہو سکتا ہے کہ 12واں جلسہ ختم ہو ایک بات کنفوسٹیا آپس میں, دیکھو نورانی میاں نے ولی کو بڑھا دیا, نبی کو گھٹا دیا.
دماغ ہے، کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں، الٹا سیدھا خیال آ سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں صاف اشارہ ہے کہ ولی کا در ہے، ولی کی خانقاہ ہے، اور نبی کا ہاتھ اٹھا ہے، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اسی سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مگر وہی میں اردو میں کہہ دو وہی چیز تو جیسے جیرا جل جائے، جیسے کلیجہ ہل جائے۔ تو اس لیے اس گنجائش کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی گنجائش پیدا نہ ہو، اس آخری جملے کو، اس بات کو پوری توجہ سے سنیے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، اسے سب پتا ہے کہ کیا کیا ہوا وہ جانتا ہے، کیا ہو رہا ہے اسے معلوم، اور کیا کیا قیامت تک ہوتا رہے گا، کتنے نئے نئے فرقے جنم لیتے رہیں گے، اس کے علم میں ہے، اس کے علم ذاتی میں ہے، سب کچھ معلوم ہے اسے۔ وہ جانتا کہ میرا نبی، ارے میرا زکریا کیا، میرا ہر نبی جو ہے وہ جب لب ہلا دے تو میں اس کے لیے سب ہلا دوں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ زکریا کہیں سے بھی پکار دیتے رب سن لیتا۔ ارے جب حضرت ابراہیم چلتا ہوا وہ نہ دیکھے، اس کی شان یہ ہے کہ بچا لے۔ وہ نبی کہ حضرت یوسف زخموں سے چور ہیں، صبر پہ صبر کر رہے ہیں، ایک بار پکار لیا تو رب نے سن لیا۔ وہ خدا جو اپنے نبی یونس کی آواز کو مچھلی کے پیٹ سے سن لے، وہ خدا جو ذبح اسماعیل کے منظر کو دیکھ کر اپنے نبی کو بچا لے، ارے وہ خدا کہ ادھر نبی کا لب ہل جائے، ادھر رب اپنے کرم سے سب ہلا دے۔ حضرت نوح اگر دعائے ہلاکت کر دے تو پوری دنیا کو پانی میں ڈبا دے۔ حضرت لوط اگر قوم کے لیے بد دعا کر دے تو پتھروں کی برسات کر دے۔ ہر نبی، یہ عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کو کسی خانقاہ کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کے کرم سے، اس کی عطا سے وہ جہاں سے چاہے پکارے، کیونکہ وہ جو ہے کسی ملک کا سفیر نہیں، وہ اس کا سفیر ہے جو مالک یوم جزا ہے، جہاں سے چاہے پکارے۔ In any circumstances he can call from anywhere، کہیں سے بھی پکار سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کعبے سے کیوں نہیں پکارا؟ پکار سکتے تھے کہ نہیں؟ مینا سے کیوں نہیں پکارا؟ مزدلفہ سے کیوں نہیں پکارا؟ عرفات سے کیوں نہیں پکارا؟ ارے ربنا ربنا کہتے ہوئے رکن یمنی اور رکن شامی اور رکن عراقی سے کیوں نہیں پکارا؟ حتیم میں جا کے کیوں نہیں پکارا؟ کعبے کے اندر سے کیوں نہیں پکارا؟ اپنے گھر سے بھی پکار لیتے تو رب سن لیتے۔ ضرورت کیا تھی خانقاہ مریم سے پکارنے کی؟ تو بات وہی کہوں گا کہ اللہ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دل کے راز کو وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ قیامت سے پہلے، توجہ چاہوں گا، ایک نیا فرقہ جنم لے گا جو ولیوں کے در سے پکارنے کو بدعت کہے گا، شرک کہے گا مسجد سے پکارو مگر گنبد خضرا سے نہ پکارو، غریب نواز کے ہاں جاؤ لیکن وہاں سے نہ پکارو، غوث پاک کے ہاں نماز پڑھ لو مگر وہاں سے نہ پکارو، جنید بغدادی کے ہاں سے نہ پکارو، سری السقطی کے ہاں سے نہ پکارو، علی الحنکاری کے ہاں سے نہ پکارو، ابو بکر شبلی کے ہاں سے نہ پکارو۔ ایک فرقہ گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ گھوم کر یہی کہے گا کہ اے لوگوں ایسے نہ پکارو، وہ اسے نہ پکارو، قبلہ سے ہٹ کے نہ پکارو، یحین منہ کر کے نہ پکارو، نبی کے در سے نہ پکارو۔ ذرا رب کی شان دیکھو کہ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتے اور بدعت کا فتویٰ دیتے، اللہ کا کرم دیکھ اپنے نبی کو ولی کے در پہ بھیج رہا، تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ جب ولی کے در سے نبی کی پکار بدعت نہیں تو امتی اگر ولی کے در سے پکارے تو بدعت نہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا کیونکہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی تھی، محراب مریم کی عظمتوں پہ سلام بھیجتے ہوئے لکھا،
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محراب مریم کی عظمت مسلم، کسی کو کوئی انکار نہیں، مگر کتنے فرشتے آتے تھے، جتنے حضرت جبریل لاتے تھے، جتنے لاتے تھے، تقدس محراب مریم کا یہ حال کہ ایک نبی پکارے ولی کے در سے تو عرش ہل جائے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں کتنے لوگ اس آخری جملے کو محسوس کر رہے ہیں کہ عظمت محراب مریم کا یہ حال ہے کہ نبی پکارے تو ولی کے در سے تو عرش ہل جائے۔ ارے سورینام والو، ہالینڈ والو، مجھے بتاؤ کہ جب عظمت محراب مریم کا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ کے محراب نبوی کا حال کیا ہے؟ جب چند فرشتوں کی آمد سے محراب کی عظمت بدل جاتی ہے تو پھر نبی کا وہ گنبد خضرا جہاں 70,000 فرشتے رات کو آتے ہیں تو 70,000 صبح کو آتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی بات نہ سمجھ میں آوے تو ڈھیر نہ سمجھا، وہ یہی سنائی دی کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ نبی پکار رہا ہے، ولی سن رہا ہے، ہم تو صرف انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ اس سنت کو ہماری نسل میں تعدیر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ یا رسول اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ۔